السلام علیکم. میرا نام سائمہ نسیم ہے اور میں ہیملٹن میں رہتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے میں جب یہ دورہ قرآن سنتی ہوں. خاص طور پہ کہنے کا انداز بہت سادہ اور بہت اچھا ہے. دیکھ بہت زیادہ اللہ والے یا بہت زیادہ سمپل لوگ، ہر قسم کے لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ میں انتظار کرتی ہوں کہ ہاں یہ آئے گا اور میں سنوں گی 12:30 سے 2:30 بجے تک. کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے اگر میں جاب پر ہوتی ہوں. میں ٹیچر ہوں تو اگر مجھے چانس ملتا ہے تو نیوٹریشن بریک کے دوران میں سن سکوں تو سن لیتی ہوں، نہیں تو پھر میں یوٹیوب میں جو بعد میں آ کے لنک کے ذریعے اس میں سنتی ہوں. سب سے اچھی بات یہ کہ بہت اچھا کہنے کا انداز ہے، سادہ طریقے سے، اور واقعی دل کو لگتا ہے. میں اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میں کر سکوں یا جو بھی کر سکوں، مگر میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ کبھی کہتی ہیں کہ آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے یا اللہ کے اسلام کے لیے کوشش کریں. تو واقعی میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کوئی چھوٹا سا کام کروں اللہ کے کام کے لیے. اسکول میں کبھی بھی ایسی کچھ اسلام کے مطابق یا ایسی مسلم کو ریپرزنٹیشن وغیرہ کچھ ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی، انفیکٹ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ وی آر ایمبیسیڈر آف اسلام، وی شوڈ شو آور بیسٹ. آپ سب، چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ہم سب ہر وقت کینڈڈ کیمرہ میں ہیں. دوسری چیز شاید اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے یہ جو بھی تھا مجھے ایک چانس ملا کہ میں اپنے اسکول میں ماشاء اللہ ہم لوگ نماز باجماعت کر رہے ہیں. کچھ ایشو ہو رہا تھا تو میں نے والنٹیئر کہا کہ ٹھیک ہے میں رسپانسبلٹی لیتی ہوں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ جس طرح وہ بچے امامت کے لیے ایک دوسرے کے آگے بولتے ہیں، اقامت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح پڑھے. اس کی بھی انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ اس کی یہ دعا ہے، اس کی یہ ہے، وہ ہے. بہت بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اپنے آپ کو میں فخر محسوس کرتی ہوں. میں خواہ اس کا کریڈٹ اقنا کو جاتا ہے کہ وہ ہم کو بار بار انیشیٹو کری تھیں کہ آپ بھی اب کوئی ایسا کام کریے، آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں. اسنا کے ذریعے، اقنا کے ذریعے کریں، کسی اور طریقے سے کریں تو شاید یہ بھی میرا ایک صدقہ جاریہ ہے. اور یہ کریڈٹ میں معلومات کو دیتی ہوں، ان کو دیتی ہوں کہ جو اس طرح ہم لوگ کو انیشیٹو کرے تو شاید ان کی زبان، ان کے کہنے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اس کے صدقے میں مجھے بھی ایک چانس ملا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں جو اپنا ایک حصہ ڈالوں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ شاید ہم نئی نسل سے مایوس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نئی نسل میں ہے ایمان، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان رہے گا. میں ان کو بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ یو آر ایمبیسیڈر آف اسلام، شو یور بیسٹ. اور اقنا کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہتی ہوں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت حیات، لمبی حیات دے، ایمان دے، سب کچھ دے. بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت اچھا. چاہے وہ ایک بہت بڑا علامہ بندہ ہو یا چاہے بہت سادہ سا بندہ ہو، میرے خیال میں ہر کسی کی سمجھ میں بہت آرام سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ 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 صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کا، اور ہم سب کو آپ کا صدقہ جاریہ بنائے، اور ایمان کے ساتھ سب کو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. اور ہم سب پہ رمضان کی برکتیں نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی دنوں سے دورہ قرآن میں الحمدللہ ہر روز کسی نہ کسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت، اللہ کے بیش بہا نعمتیں، احسانات کا ذکر ہوتا رہا. آج کلاس کے اختتام پہ ذرا فوکس کیا، دل سے بے ساختہ نکلا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہی اللہ میرا رب ہے اور میں اس اللہ کا بندہ ہوں. اپنی زندگی کے اوراق کچھ الٹ پلٹ کر دیکھے تو بہت مقامات اپنی زندگی میں ایسے ملے جہاں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی. بہت مایوسی سے نکالا، بہت پریشانی میں جیسے ہاتھ تھام کے نکال لیا ہو. اور بہت ایسے مقامات آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی،
شکر کے کلمات منہ سے نکلوا دیے. بس یہ سارا کچھ جب ریپیٹ کیا تو اللہ پہ بہت پیار آیا اور دل سے ایک آواز سی نکلی کہ اللہ تو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے. تو محبت کا ایک احساس دل سے جیسے ہی نکلا، بہت ہی سکون اور اطمینان کا احساس ہوا. ایسے لگا جیسے ساری مایوسی، ساری پریشانیاں یا کبھی زندگی کے اونچ نیچ میں جو ڈگمگاہٹ تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی ہو. تو بس بہت دعا کی اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، ان لوگوں کی محبت مانگتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی محبت مانگتی ہوں اللہ پاک جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ پاک مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے. اے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میرے لیے میری جان، مال اور ہر چیز سے زیادہ مکرم ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک فیلنگز تھی جو میں نے محسوس کی اس دورہ قرآن میں، اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت. اور بس یہ احساس ہوا کہ جب ایک بہت بڑی ذات کے ساتھ تعلق بن جائے بندے کا اور اس سے محبت ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر محبت بہت ثانوی سی ہو جاتی ہے اور بندہ بہت کانفیڈنٹ اور بہت زیادہ طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام شاہدہ اسلم ہے. میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے. میں کینیڈا میں نیو امیگرینٹ ہوں. 2 دفعہ پہلے میں یہاں پہ آئی تھی وزٹ پہ، تو تب بھی الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں خود الہدیٰ جا کے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے اٹینڈ کرتی رہی ہوں حدیث کی کلاسز. تو ابھی اس دفعہ میں نے اکنا سسٹر کا جو دورہ قرآن ہم اٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ میں نے ڈیلی اٹینڈ کیا. الحمدللہ میرا جو علم ہے وہ تو بہت ہی ناقص تھا، بلکہ میری تجوید بہت کمزور تھی. تو یہ جو ایک اور گروپ ہے جس میں سورہ رحمان حفظ کرنے کے لیے اور تجوید ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں روز وہ لیسن ملتا ہے، تو میں وہ بھی اٹینڈ کر رہی ہوں. اور جب میں اپنا سبق سناتی ہوں یا ٹیسٹ دیتی ہوں تو مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میری تجوید کمزور ہے. تو اب جب یہ میں نے دورہ قرآن میں اپنا ترجمہ، تفسیر اور احادیث کے حوالے سے جب سنتے ہیں تو یہ تو اتنا بڑا ہمارا جو قرآن کا علم ہے ایک سمندر ہے، اس میں سے ایک قطرے کے برابر ہے جو ہم نے حاصل کیا. اور جو میں یہاں سے اپنے یہ جو ہمارے قرآن میں سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب میں خاص کر جو پردے کے احکامات ہیں یا حلال رشتوں کے بارے میں ہیں، میں اپنے بچوں کو، اپنے نواسیوں، پوتے پوتیوں کو سارا اس کے بارے میں بتاتی ہوں. ایون یہاں جو میرے ریلیٹیوز ینگسٹر ہیں انہیں میں نے قائل کیا ہے کہ وہ یہ جو ادھر ادھر جو دوستی ہیں ان کو اس طرح نہ رکھیں، ان کو نکاح کے دائرے میں لے کے آئیں. الحمدللہ 2 بچے تیار ہیں جو جون میں نکاح بھی کر رہے ہیں. تو یہ دورہ قرآن کی میں نے انہیں بار بار بتایا، قرآن کھول کے ان کو وہ بتایا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو یہ بچے کنونس ہوتے ہیں. تو باقی میری تمام جتنی بہنیں جو میرے ساتھ دورہ قرآن میں اس وقت شامل ہیں، اللہ کرے کہ سارے جو ہیں ہمیشہ اللہ صحت تندرستی کے ساتھ آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہو اور ہم یہ کلاسز اٹینڈ کر سکیں اور اپنی تصحیح کر سکیں. اور اللہ توفیق دے کہ میں دورہ قرآن کے بعد پراپر طور پہ ملٹن میں کوئی ایسی اگر جگہ ہے جہاں پہ میں آ کے اپنا یہ جو تجوید اور تفسیر ہے اس کو پڑھ سکوں تو مجھے گائیڈ کریں. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تمام سسٹرز کو میرا بہت بہت محبت برا سلام اور عقیدت.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ جو کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اللہ آپ کو جزا دے گا. دنیا میں تو اس کا جو قدر ہے وہ ہے ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. میرا نام لبنہ عسکری ہے اور میرا تعلق ایجیکس آنٹیریو. دورہ قرآن کا یہ سفر میں نے رمضان 2020 سے شروع کیا. میرا یہ سفر اندھیرے سے روشنی کی طرف تھا جس نے زندگی کو ایک مکمل نیا رخ دیا. میرا مطلب ہے روحانی اور دماغی طور پر اجاگر کیا اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی کی. اس کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہرہ ہے اور میرا تعلق گولف سے ہے. سب سے پہلے تو میں سسٹر راحیلہ اور سسٹر سمینہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بہت ڈیڈیکیشن اور بہت محنت کے ساتھ اس دورہ قرآن کو تکمیل تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اس محنت کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دورہ قرآن سے ذہن کی بہت سی بند کھڑکیاں کھلیں، بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے اور بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں. خصوصی طور پر ہمارا اس سال کا تھیم جو کہ شکر کے متعلق تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. اور یہ سیکھا کہ صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بہت سی باتوں میں کچھ کہتے کہتے فوراً رک جانا کہ یہ بات میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے. دورہ قرآن سے گزر جانا بھی بہت بڑی سعادت صحیح، لیکن اصل روح تو یہ ہے کہ ان باتوں پر عمل بھی کیا جائے. ہر روز کے عملی نکات اور محاسبہ کے پوائنٹس، ان سے بھی اپنی بہت سی روزمرہ کی غلطیاں سامنے آئیں جن پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور عہد باندھا کہ آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے دلچسپ تو وہ کوئز تھا جو کہ ہم ہر جز کے اینڈ پر کرتے رہے. اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی اور بہت مزہ بھی آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکنا سسٹرز کو میرا سلام. میں دراصل آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میری کچھ عرصے پہلے، کچھ دنوں پہلے میری فاضہ ایاز سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے اس گروپ میں ایڈ کیا رب زدنی علما میں، اور اس میں دورہ قرآن جو ہوا ہے تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی دورہ قرآن میں شرکت کی ہے اور یقین مانے مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا مجھے لگا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتی. اس کی تھیم بہت اچھی ہے. شکر کرنے والا اللہ تعالیٰ، شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ جو ہے نوازے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم. بہت اچھا لگا مجھے دورہ قرآن سن کے. پہلے بھی میں نے ماشاءاللہ پڑھتی ہوں، قرآن ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں ختم کرتے ہیں، لیکن جو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور یہ سنا ہے دورہ قرآن، اس سے مجھے بہت ماشاءاللہ بہت کہتے ہیں نا ایک سبق ملا ہے اور بہت اچھا لگا ہے. پہلے جو اسپیکر تھیں وہ راحیلہ تھیں، اب پتہ نہیں نام نہیں جانتی، لیکن وہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ بیان دے رہی ہیں. ان کی آواز میں بہت اچھا، بہت اچھی تاثیر ہے، بہت اچھے پڑھتی ہیں، وہ بہت اچھا سناتی ہیں. میں نے اپنے پاکستان میں بھی گروپ فرینڈز میں بھی شیئر کیا ہے اور فیملی میں بھی شیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے، اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اور میرے لیے بھی خاص طور سے سب لوگ آپ لوگ دعا کیجیے گا. میرا نام رخسانہ عابد ہے. میرے بچوں کے لیے میرے لیے دعا کیجیے گا. چلیں جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو اس میں شرکت کر رہے ہیں اور جو والنٹیئر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہمیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی
اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں ناظمہ بنت عبدالرحمن 10th لائن سے بات کر رہی ہوں. الحمدللہ، لاتعداد مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس نے قرآن دیا، رمضان دیا. بہت مرتبہ دورہ قرآن پڑھا اور ہر مرتبہ قرآن ایک نئی سوچ کے ساتھ ذہن میں آیا. یہ بھی تو قرآن کا معجزہ ہی ہے ایک طرح سے. دورہ قرآن سے میں نے کیا سیکھا؟ میری زندگی میں قرآن کے اثرات کیا ہیں؟ تو قرآن مجید میری اولین ضرورت ہے. نہ صرف اسے میں خیر و برکت کے لیے پڑھوں، تجوید و گرامر سے سیکھنے کی کوشش تو تمام سال لگی ہوئی ہے. دورہ قرآن سے دل چاہتا ہے کہ اللہ کی کتنی پیاری آیات ہیں، انہیں میں نہ صرف نماز میں پڑھنے کے لیے یاد کر لوں بلکہ اپنی اولاد، گھر والوں اور دوسری بہنوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچا دوں. میں قرآن کی لیجسلیشن کے بارے میں تذکرہ اتنے تھوڑے وقت میں نہیں کر سکوں گی. تمام بہنوں اور سننے والے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، سب کو معلوم ہے. شروع قرآن کی 4 صورتوں کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. میں نے قرآن کو اپنے لیے مہربان خیر خواہ پایا جو میری راہ ہدایت ہے، میرا زاد تقویٰ ہے. قرآن نے یاد دلایا کہ مجھے میری آخرت کی زندگی سنوارنی بہت ضروری ہے. قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. وَسَارِعُوا خیرات، دوڑو نیکی کے کاموں کی طرف. نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج ہر مسلمان کو معلوم ہے یہ عبادات سب سے مشکل کام عمل ہے، لہٰذا مجھے اپنے نفس کی تربیت کرنے میں دن رات لگ جانا چاہیے. دورہ قرآن سے یاد دہانی ہوتی ہے کہ اس شخص کے لیے فلاح ہے جو نفس کی شرارتوں سے بچا لیا گیا. نفس کی پیروی کرنا بہت بڑا شرک ہے. کسی چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو برا منانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی نفس کا تکبر ہے کہ میں بڑا ہوں، سب مجھے کو سلام کرتے رہیں. اسلام کہتا ہے تکبر توڑو، عاجزی اختیار کرو. انا خیر منہ، جیسے گمراہ کن خیالات و وسوسوں سے بچنا ہے. اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار و تقوی رکھتا ہے. اکرمہم عند اللہ اتقاہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنا، درگزر کرنا میری عالی شان سنت ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے فاعفوا واصفحوا، دل کو کینہ سے صاف رکھنا ہے. میں نے سیکھا کہ حق پر رہتے ہوئے رحم کے رشتوں کو نہیں توڑنا، غصے کو پی جانا افضل بات ہے. اپنے ایمان کا احتساب کرتے رہنا ہے. امت مسلمہ بن کر جماعت کی صورت میں رہنا ہے، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ اور مدد دونوں شامل ہوتی ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرتے رہنا ہے، اپنی صلاحیتوں اولاد کو دین کے راستے پر لگانا ہے، اللہ کا نام لیوا اور دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنانا ہے، اور اولاد کو نصیحت کرتے رہنا ہے بھلائی کے کاموں کی، اور خرچ میں توازن رکھنا ہے. اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص طور پر پاک دامنی، حیا، اللہ اور رسول سے محبت کا جوش اور ولولہ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانیں، سیرت رسول سے واقف ہو جائیں اور نت نئے فتنوں سے بچ جائیں. ہم قرآن اسی لیے تو پڑھتے ہیں بہنوں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کا علم ہو، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جنت تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں. اللہ پر بھروسہ کر کے کلمہ حق پر کھڑے رہنے کی جرت اور عاجزی اختیار کر کے ہی تو آخرت کی تیاری ہوگی. اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اسوہ حسنہ پڑھ کر مجھے اپنے اخلاق سنوارنے ہیں. جب میرا عمل بولے گا تو قرآن کی ایک آیت پر عمل ہو رہا ہوگا کہ ہاں مسلمان تو ایسا ہوتا ہے. قرآن پر اندھوں بہروں کی طرح سے نہیں گزرنا. بس میں نے یہ سیکھا. قرآن پر عمل کرنے والا اللہ بنا دے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ بہت زیادہ شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، متقین و محسنین اور شاکرین میں سے بنا دے، اور ہم سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شرمیلا ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے دورہ قرآن سننے کا موقع ملا. الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق تھی. شروع میں تو بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے تقریباً ہم کیسے نکالیں گے اور کیا ہوگا، لیکن اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ایسے ٹائم گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا
کہ 2 گھنٹے گزر گئے اور بس ایسا لگتا تھا کہ ابھی تو تشنگی باقی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ اگلے دن ہمیں کیا مطلب ہم اللہ کا کیا پیغام سنیں گے. اور بار بار احساس ہوتا ہے ہوا یہ دورہ قرآن سن کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دے رہے ہیں. جب اے ایمان والوں کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے, ہمیں سننا چاہیے. اور الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آرگنائز تھا یہ پروگرام. میں کہوں گی کہ بہت ہی آرگنائز طریقے سے, بہت اچھی تھیم کے ساتھ اور اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ واقعی اس میں ہمارے لیے پریکٹیکلی اپنے لیے عملی نکات مطلب ہمیں بعد میں دکھا بھی دیے کہ کچھ چیز ہم سے مس ہو جائے تو ہم اس کو پڑھ لیں, اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے اس کو ہم اپنے پاس پبلش کرا کے اور ایک فائل بنا لیں تو سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا لاہے عمل آ جائے گا جس کو ہم اگلے سال تک بھی پڑھ سکتے ہیں, ہمیشہ ہی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگلے دور قرآن کے آنے تک ہم انشاءاللہ کچھ بھی باتیں اپنی عملی زندگی میں لے آئیں. اور روزانہ کیونکہ یاد دہانی تو ضروری ہوتی ہے. ایک ایسی چیز ہمیں مطلب ایک ایسا ڈاکیومنٹ بھی مل گیا ماشاءاللہ جو ہمارے پورے زندگی کے لیے بن سکتا ہے. تو بہت ہی مجھے لگا کہ عملی نکات سے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا, کیونکہ انسان تو بہرحال بھول جاتا ہے, اس کا تو دسی اس کی وہ ہے مسئلہ ہے. تو جب ہمارے پاس انہوں نے اتنی محنت سے اتنا آرگنائز کر کے ہمیں عملی نکات بھی دے دیے تاکہ جب بھی ہم اس کو چاہیں پڑھ سکیں, اور میرے خیال میں اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ اس کو اب دوبارہ گو تھرو بھی کرنا چاہیے. اور کئی سالوں سے الحمدللہ میں دورہ قرآن لے رہی ہوں تو میں نے یہ بھی کیا محسوس کیا کہ بہت ہی محنت سے, بہت ہی آرگنائز طریقے سے مطلب اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین صلاح دے کہ بہت ہی دل سے جیسے ہوتا ہے کہ قرآن کا تو خیر معجزہ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے آپ کو نئی باتیں ملیں گی, جتنا گہرا غوطہ لگائیں گے اتنے اچھے اتنے قیمتی موتی ہاتھ آئیں گے. لیکن یہ کہ بہت ہی دل کے ساتھ, بہت ہی خلوص و نیت کے ساتھ ہر سال اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. بہت ہی اچھی تھیم تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور اب ہم یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی بھی کورس ہم ایسا جوائن کریں جس سے ہم روزانہ کی بیس پہ یا ہفتے وار بیس پہ اس کا ڈیٹیل لیسن لیں, کیونکہ یہ تو ایک ظاہر ہمیں جگانے کے لیے تھا کہ بہت تیزی سے ہم اس پہ گزرے, اور بہت ہی اچھا مطلب ظاہر شعور پہ ہمارے ایک ضرب پڑی کہ ہمیں اس سے اب گہرا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے انشاءاللہ. اور مجھے یہ حدیث یاد آ رہی ہے, دورہ قرآن میں اکثر ہی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو یا تو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, آپ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ندیم ہے اور اوشوا سٹی سے میرا تعلق ہے. آج ہم سب دورہ قرآن 2022 کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس دورہ قرآن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہماری مدرسات بہنوں نے اس قرآن کے سفر کو ہمارے ساتھ بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. ہمیں بہت کچھ سکھایا, بتایا, پڑھایا اور سمجھایا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور ہمارے لیے بہت سے عملی نکات ہماری ٹیم نے تیار کیے جو کہ ہم سب کے بہت کام آتے رہے اور بہت کام آگے آئیں گے. بہت سی باتیں اس دورہ قرآن میں سیکھیں, جن میں سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے لیے یہ بات نوٹ کی ہے کہ مجھے اپنے عمل کو دیکھنا ہے. کسی اور سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی ہے کہ میرا عمل کیا ہے, بجائے اس کے کہ میں کسی کی طرف انگلی اٹھاؤں. مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں خود کیا ہوں, اور پھر اپنے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے اس دورہ قرآن میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا کام یہ مجھے ہی کرنا ہے. اس کے لیے میں کسی اور کا انتظار نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی اور کر لے گا. نہیں, یہ کام مجھے کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے قصص کے ذریعے مجھے سکھا دیا ہے کہ صبر اور برداشت کے ساتھ مجھے یہ کام حکمت عملی کے ساتھ کرنا ہے.
ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ہمت اور طاقت جس کی مجھے ضرورت ہے وہ مجھے ملے گی نماز سے۔ مجھے اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط بنانا ہے، اور اس کے لیے مجھے اللہ کا قرب اسی طرح سے حاصل کرنا ہے جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ کسی اور باطل کی طرف، کسی اور ذریعے، کسی شخص کی طرف مجھے نہیں دیکھنا۔ مجھے دیکھنا ہے تو اپنی نظر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لگا کر، اور اللہ سے ہی مجھے مدد کی بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ جو کوئی اچھا کام مجھ سے سرزد ہو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاعت کے مطابق ہے، اور مجھے اس پر اترانا نہیں بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس کام کو قبول فرما لیں، اور جہاں کہیں مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اس کلمہ شکر اور کلمہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، اپنا مسلسل جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے لباس، اپنے انداز، اپنے ہر کام میں مجھے یہ جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کہیں کسی بھی طرح سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون سے باہر نہ نکل جاؤں، کیونکہ یہ وہ دائرہ ہے جس سے کہ نکل کے میری کہیں پہ بھی کوئی بچت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں میں بچ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے اس دورہ قرآن میں سیکھا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں، اور ہماری مدرسات اور ہماری اکنا سسٹرز کینیڈا کی ٹیم کو ان کا کاوشوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اکنا سسٹرز کینیڈا کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت دورہ قرآن کی محفل منعقد کی، اور پھر اس کے بعد اپنی قابل احترام اساتذہ کا کہ جن کے بہترین طرز بیان سے ہم سب تک یہ علم پہنچا۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آپ کو اس بہترین کار خیر کے لیے اجر عظیم عطا کرے، اور آپ کے والدین کے لیے آپ کا یہ عمل صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ میں اپنا تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں۔ میرا نام فوزیہ امتیاز ہے اور میں سٹی کیمبرج انٹیریو میں رہتی ہوں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں دورہ قرآن کے متعلق اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ میں اپنا اظہار قرآن کی اس آیت سے کرتی ہوں، سورہ نجم آیت نمبر 39۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، دورہ قرآن کے دوران قرآن مجید کے ڈیوائن میسج کو سمجھنے کا موقع ملا، اور زندگی کے روزمرہ مسائل پر جو قرآن پاک روشنی ڈالتا ہے اس سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوا، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ میرے اندر قرآن پاک کی ہدایت اور روشنی کو عملی زندگی میں استعمال کرنے کی وسعت پیدا ہوئی۔ میرے ذہن نے ایک نئے انداز کے ساتھ اب سوچنا شروع کر دیا ہے۔ میری پیاری ساتھیوں، قرآن پاک سے جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ ہے عاجزی و انکساری، اور اپنے رب کا شکر اور ہمیشہ حق بات کہنے کا پیغام۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک تمام بنی نوع انسان کو ہمدردی اور مساوات کا سبق دیتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جو بندے کو خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ میں نے اپنے اس دورہ قرآن میں یہ غور کیا کہ قرآن کریم کا نزول اللہ کے بندے سے بے مثل محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے اور کیا عمل کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں نے اپنے دورہ قرآن میں مختلف واقعات و معجزات اور صحابہ کے اسوا کے متعلق بھی علم حاصل کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب انسان اللہ کے عطائت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے معاملات کا نگہبان بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر ہی اس کی قربت کا ذریعہ ہے۔ میں اب اپنے اللہ کا زیادہ ذکر اور اس کا زیادہ شکر کرنے لگ گئی ہوں، الحمدللہ۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ہے کہ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ اس کا پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں تمام اساتذہ کا شکریہ اور ان سب کا بھی جنہوں نے ہم سب کو اللہ کے اس کلام سے جوڑنے میں مدد کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کی بہترین جزا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sadia Ahad from Animal Unit. I'm from India. First of all, thank to Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah, for making me to look this, to join this journey of Qur'an, alhamdulillah. Then Sister Zakia, Sister Shumaila Rauf, Sister Lubna, Sister Ghazala, and all other sisters who make this possible. Jazakumullahu khairan kasiran kasira. May Allah subhanahu wa ta'ala rewards you in the dunya and akhirah in the best way with His rahmah and barakah. Ameen. Actually, I didn't join in English in the beginning. I was in the Urdu session, but when I make others to join this, but one of my friend is from Albania. She don't know Urdu, so I make her join in English. So one day Sister Lubna had started sending the takeaway notes and assessment in English. And I was looking and I was forwarding her. While forwarding her, I look at and I thought, while I was listening in Urdu and making a notes, I didn't make this way, in this way or in this perspective. It's so proper in each and every point. I missed this point, I missed that point, and I started enjoying it. And from that day, I doing each and every day. Alhamdulillah, till now. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make me to complete till end. Alhamdulillah. And I got two more things to learn, but two most important things. One, which I was struggling, I don't know how to convey my kids about the Quran in the best way. Like they understand English more than Urdu. So whenever I use some terminology, I don't know how to say in English. But due to Sister Shumaila, alhamdulillah, with the help of Ikna sisters, I get to know I have to say this word for this sentence or this. I have learned English more, alhamdulillah, because I'm not good at not English, not Urdu, anything. I'm not good with them, but alhamdulillah, I learn and I get to know. And now I'm little more confident to speak with non-Muslims. Like I have some friends who is Hindu, who is youth with English. They speak English so easily and they understand English so easily. So now I can convey the word which I want to say. And this notes. And the second point is the takeaway. The notes I can keep all the time. I can repeat. I can remind myself. The assessments. MashaAllah, summa alhamdulillah, everything is so good. May Allah subhanahu wa ta'ala give each and every sister the barakah who helped to make this notes and make this Ikna platform, the journey of Quran, so successful, alhamdulillah, in dunya and akhirah. May Allah reward abundantly. Jazakumullahu khairan kasiran kasira. I can't express how happy I am and how peaceful by learning in a different perspective, because I have learned so many times in Urdu, but in English. Jazakumullah khairan kasira, each and every sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nilufar. I am from 10th line, Mississauga. If I have to say something about this Daura-e Qur'an, first of all, I would like to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala and then Ikna Sisters Canada for providing us with the opportunity to attend the Daura-e Qur'an classes online. I really enjoyed attending the classes. I found them informative and the lectures were easy to understand. Sister Shumaila and Sister Zakia tried their best to explain everything within their time frame. But as the time was limited, it was difficult to touch all the ayats. The only feedback I have is that if the timing can be extended from 1 hour to hour and a half or 2, the lecturers will be able to explain comfortably and we will learn more. Nonetheless, I highly appreciate all the efforts and the volunteer work extended by Ikna sisters in different aspects of our religion. Last of all, I am praying to Allah subhanahu wa ta'ala
to accept our efforts and ibadah and forgive us all in this Ramadan. Ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Aisha Mahmood and I live in Windsor, Ontario. Today I'm here to share my amazing experience with you all in Journey Through Qur'an 2022, which is organized by the ICNA Sisters Canada. First of all, I want to sincerely thanks to all the sisters and the team of ICNA Sisters for putting this all together for us in such a easy format where we can very easily go through the whole Quran. Juz by juz. It is an immense effort by the diligent teachers. Their hard work has literally paid off. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. The main points that we have been through in this whole journey were literally amazing. They were superficial. They were just that we are touching certain things. We're just talking about the main highlights of a surah. But alhamdulillah, the teachers have explained it quite explicitly. There are so many lessons to learn. Alhamdulillah. And for me, the points, especially that I feel that I just implemented in my life is, to work for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And I didn't think about this before. It's just through this amazing journey that I realized that how important this part is to be. And it has to be obligatory and mandatory on us. I feel like becoming an Ansarullah. I feel like coming forward and put all my capabilities and abilities in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why I took a practical step. I filled the voluntary form. I want to, in touch with ICNA. I want to be a part of ICNA so that, here we can, as a group, as a team, can work together with each other. The opportunities can come in front of us so that we know that, what's the next task, what's the next goal to be achieved. And alhamdulillah, this has really changed my life, my way of thinking and my prospect towards the future. Also, I was very much carried away in a goodly way from the theme, which just made me a person of gratitude and patience. And I just learned it over a time that these are actually the two legs with which the moment stands and walks. So the theme was so beautiful. It just makes me thanks Allah subhanahu wa ta'ala every day. And even if I forget, it just reminds me. Also the takeaway points. I'm so impressed by all the sisters, mashallah, and my sincere thanks to them, because they just take away the points from every juz and they just present it in front of us so beautifully. It just helps us to summarize everything in the mind that we have learned so far. Because there were so many thoughtful processes going on, and sometimes you just can't yourself compile them all together, and they already did the job for you. Then the part of the self-assessment. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. This part is really amazing, really amazing. It's very eye-opening for me, because I honestly tried to answer the questions when I went through that assessment. I just feel that there are so many things to be done. And I am so 50-50 in certain things. I am no at certain things. I am yes at certain things. So it just gives me a motivation to enhance my efforts in certain parts of my life. Moreover, I just learned Quranic du'as throughout this journey, throughout this process. And, when they motivate us and when they just gives us an essence of certain juz and certain ayahs and certain surahs, it's just open up your mind to make new intentions, to make good intentions. And I literally made in my future plans, I want to continue my relation with Quran. And inshallah, I want to, be a part of the journey of ICNA. I just want to put my efforts in doing some positive work with ICNA in this community and at large in the society, in our neighborhood, and also the work of dawah with our non-Muslims people, and even doing even enhancing my own skills by going through different courses offered by ICNA. So jazakumullah khairan kaseer for all, and barakallah fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.